الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال تعالى: يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. النبي الكريم. بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج جمعرات کا دن بڑے اہم عنوان پر آج ہم نے گفتگو شروع کی ہے، اور آج کا اصلاح معاشرہ کا ایک بڑا اہم عنوان کہ مسلمان کی روزی میں، اس کی کمائی میں، اس کے رزق میں، یا پھر یوں کہہ لیں کہ اس کے کاروبار میں، روزی روٹی میں آخر برکت کیوں نہیں؟ حالانکہ میں نے جان بوجھ کر اس میں مسلمان لفظ بڑھایا، حالانکہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ ہر انسان اس بیان کو بالکل بغور سنے، اور ہر انسان چاہے وہ کسی دھرم کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی ذات کا ہو، کسی برادری کا ہو، وہ اس بیان کو ضرور سمجھے کہ آخر اس کے رزق میں، اس کے روزی روٹی میں، اس کے بزنس میں، اس کے کاروبار میں، اس کے تجارت میں، یا وہ جو کما رہا ہے اس میں برکت کیوں نہیں رہی؟ جی ہاں، یہ آج ہم نے عنوان لیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ مفتی صاحب الحمدللہ کمائی بہت ہے، ماشاءاللہ روزانہ 1000، 2000، 5000، 10,000 کما رہا ہوں۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو الحمدللہ لاکھوں روپے کما رہے ہیں، مگر جب دیکھو پریشان حال، جب دیکھو ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں، شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں، قرض لیتے رہتے ہیں۔ جب دیکھو وہ یہی کہتے ہیں مفتی صاحب تھوڑا سا دعا کرنا، بڑا پریشان ہوں، بہت تنگی ہے، اور کتنا بھی کماتا ہوں تو خرچ پورے نہیں ہوتے ہیں، بیماریاں گھسی ہوئی ہے، ادھر کماتا ہوں اور ادھر نکلنے کے راستے فوراً آنے سے پہلے نکلنے کے راستے بن جاتے ہیں۔ آج 10,000 کمایا نہیں کہ رات تک کے 12-15,000 کے دواخانے یا کوئی اور خرچ آ جاتا ہے، کورٹ ہے، کچہری ہے، مشکلات ہے، کچھ نہ کچھ تکلیفیں آ جاتی ہے، اور مفتی صاحب برکت نہیں ہے۔ آخر اس کی وجوہات کیا ہے کہ رزق میں برکت کیوں نہیں، روزی روٹی میں برکت کیوں نہیں، کاروبار میں برکت کیوں نہیں، سکون کیوں نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ تو آئیے تھوڑا سا آج اسی پر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس بیان کو پورا سننا اور اپنے دوستوں کو اپنے گروپس میں، فرینڈ سرکل میں باقاعدہ اس کو شیئر کرنا، تاکہ تمام لوگ اس بات کو سمجھ لیں اور سکون بھری، راحت والی، امن والی زندگی وہ بھی گزارے، اور ان کی کمائی میں برکتیں ہوں اگر وہ اس چیز کو سمجھ لیں۔ چلیے آئیے سب سے پہلے تو رزق کے بارے میں، روزی کے بارے میں یا کمائی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، ہم سب کا رب کیا کہتا ہے۔ پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا، 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھا، پہلے ان کا ترجمہ میں آپ کو بتا دوں کہ پوتر قرآن کیا کہتا ہے، روزی روٹی، رزق، کمائی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھا وہ 12ویں پارے کی
جو 12واں پارہ ہے، قرآن میں 30 پارے ہیں. ایکچوئل میں ہندو بھائی بھی، نان مسلم بھائی بھی میرے اس بیان کو سنتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں 30 پارے ہیں. تو اس میں جو 12واں پارہ ہے اس میں پہلی آیت ہے، اللہ یہ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ کہتا ہے کہ زمین میں، خشکی میں، تری میں جتنے بھی جاندار ہیں، جتنی بھی چیزیں میں نے پیدا کی ہے، چاہے پھر وہ انسان ہو یا چرند ہو، پرند ہو، سانپ ہو، بچھو ہو، جنگل کے درندے ہو، سمندر کی مچھلیاں ہو، جو کچھ بھی ہے، اللہ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جتنی مخلوق میں نے پیدا کی ہے ان کا رزق، ان کو کھلانا یہ میرے ذمہ ہیں. اللہ کہتا ہے یہ میرے ذمہ ہیں. جی ہاں، یعنی یہ آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ بھئی جب اس نے پیدا کیا ہے تو اب رزق کی، کھلانے کی ذمہ داری اس نے لے لی ہے، اس نے لے لی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ابھی میں صرف ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. تو یہاں پر یہ بھی کہہ دوں کہ کوئی اس آیت سے یہ نہ سمجھ لے کہ بس اب اس نے پیدا کر دیا، گھر میں رہو، بیڈ روم میں رہو، کوئی ٹینشن نہیں، کام کو جانے کی ضرورت نہیں، لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں، فیکٹری پر جانے کی ضرورت نہیں، نہ کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں، تجارت بزنس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ہاتھ پیر، کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، بالکل بیٹھے رہو، پیدا کیا ہے کھلائے گا. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے. جی ہاں، میں آگے سمجھاؤں گا انشاءاللہ. اب آئیے دوسری آیت جو میں نے پڑھا اس میں اللہ کیا کہتا ہے یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہ رزق دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے. جی ہاں، هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ بہترین رزق دینے والا ہے. تو رزق تو اس کے ہاتھ میں ہے، اور یقیناً اس نے پیدا کیا ہے. تو آپ دیکھو کہ آپ چڑیا، چرند، پرند، درند، چونٹیاں، سانپ، بچھو، جنگل کے درندے، شیر، ساری چیزیں جتنی ہیں اللہ ان تمام کو کھلا رہا ہے. بلکہ سمندر کی ایک ایک مچھلی اتنی بڑی ہے کہ وہ 100 انسانوں کے برابر غذا کھا لیتی ہے. جی ہاں، کچھ جانور ایسے ہیں جو سینکڑوں انسانوں کی غذا ایک جانور کھاتا ہے اور میرا مالک سب کو کھلاتا ہے. جی ہاں، اور رزق وہی دیتا ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں. اور یہ بھی طے ہے کہ اس نے جس کو جتنا رزق لکھا ہے اتنا اس کو مل کر رہے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. ایک دانہ بھی ہمارے نصیب کا جب تک کہ جو لکھا ہے، ایک دانہ بھی جب تک باقی ہے، ملک الموت روح نہیں کھینچ سکتے، یمراج لے کر نہیں جا سکتا. انسان مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس کا لکھا ہوا، اس کے نصیب کا ایک دانہ بھی نہ کھا لے. ایک دانہ بھی اگر باقی ہے تب تک کہ اس کو دنیا میں رہنا ہے اور اس دانے کو کھانا ہے، تب اس کو موت آنا ہے. رزق طے ہے. جی ہاں، روزی روٹی کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے. اب زندگی کے کچھ اصول اس نے بتایا ہے کہ روزی روٹی میں نے طے کر دیا ہے، اب تم کو محنت کرنا ہے، اور یہ حلال لائن ہے، یہ حلال دشا ہے، یہ جائز کام ہے، یہ جائز کاروبار ہے. اگر اس اعتبار سے جیسا میں نے تم کو بتایا ہے، میرے نبی نے جیسے تم کو بتایا ہے کہ کمائی میں حلال کا خیال رکھو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، حلال لقمہ ہی اپنے حلق میں اتارو، حرام لقمہ اپنے حلق میں مت اترنے دو. تو اب اس نے راستے بھی کلیئر کر دیا ہے. اب انسان کی چوائس ہے کہ وہ حرام کا طریقہ، 2 نمبر کا طریقہ اختیار کرتا ہے یا حلال اور جائز طریقہ اختیار کرتا ہے. اور یہ بھی طے ہے کہ حلال طریقہ اختیار کرے گا تو بڑی کمائی بڑی کم دکھائی دے گی. جی ہاں، بہت کم دکھائی دے گی. اور حرام میں
خوب لاکھوں کروڑوں کا ہیر پھیر لین دین، حرام کما، 2 نمبر کا کما، خوب کمائی لاکھوں کروڑوں کو دکھائی دے گی. جی ہاں، لیکن فرق رہے گا. آپ دیکھیں کہ حلال کمانے والے تھوڑا کما رہے ہیں مگر زندگی کے اصلی سکون کا، چین کا، برکتوں کا مزہ لے رہے ہیں. کوئی ٹینشن نہیں، دن بھر حلال کماتے ہیں، رات کو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، بستر پر جاتے ہیں، فوراً نیند آ جاتی ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، اور صبح صبح جب مؤذن اذان دیتا ہے اور پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، آجا نماز کو آجا، حی علی الفلاح، دیکھ تیری کامیابی اسی میں ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، نیند سے بہتر نماز ہے. صبح آنکھ کھل جاتی ہے، سکون سے نیند بھی پوری ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے رب کی عبادت کے لیے چل پڑتا ہے. مسجد کی طرف اس کے قدم بڑھ جاتے ہیں. حلال روزی کے یہ بھی اثرات ہوتے ہیں کہ وہ اسے جلد سلا بھی دیں گے اور باقاعدہ نماز کے لیے اٹھا بھی دیں گے. یہ حلال روزی کے اثرات ہوتے ہیں. حرام کے اثرات صبح 9 10 11 بجے تک اٹھنے ہی نہیں دیتے ہیں. اب انسان کو اختیار دے دیا کہ حلال کمائے گا، ایمانداری سے کمائے گا، دیانت داری سے کمائے گا، رب کے حکم کو پورا کرتے ہوئے، نبی کے طریقوں کو پورا کرتے ہوئے اگر کمائے گا تو اللہ کا وعدہ ہے میں رزق میں برکت دوں گا، برکت دوں گا، برکت دوں گا. جی ہاں، رزق میں برکت دوں گا. حلال کمائے گا. اور حرام کمائے گا، خوب دکھے گا، خوب نظر آئے گا، لاکھوں روپے کی ڈیلنگ ہوں گی، لاکھوں روپے آئیں گے. جی ہاں، لیکن زندگی میں برکت نہیں ہوگی، زندگی میں سکون نہیں ہوگا، راتوں کی نیند نہیں ہوں گی، راتوں کا سکون نہیں ہوگا، ہر وقت بے چین رہے گا، پریشان حال رہے گا، بے اطمینانی کی زندگی گزارے گا، ہر وقت دماغ پر ایک ٹینشن رہے گا. چلیے آئیے اب آج کا ہمارا موضوع ہے کہ مسلمان کی روزی کمائی میں برکت کیوں نہیں؟ کون سی چیزیں ہیں جہاں یہ گڑبڑ کر رہا ہے؟ کون سی چیزیں ہیں جہاں یہ بھول رہا ہے اور پھر اپنی زندگی کی بھی برکت کھو رہا ہے اور کمائی کی بھی برکت کھو رہا ہے، زندگی کا بھی سکون کھو رہا ہے، کمائی کی بھی برکت کھو رہا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز کہ اپنا عقیدہ اور ایمان مضبوط کر لو کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور یاد رکھیں، قرآن، احادیث اور علماء کے بیانات آپ سنیں گے تو آپ کو سب سے پہلے یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ رزق آپ کی محنت پر بھی نہیں ہے. محنت تو آپ کو کرنا ہے، جائز وے سے کرنا ہے، حلال طریقے سے کرنا ہے، لیکن رزق زیادہ یا کم محنت پر بھی ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے. جی ہاں، آپ دیکھ لو تجربہ کہ کچھ لوگ ایسے بیچارے بے انتہا بے تحاشا محنت کرتے ہیں، تو اگر ان کی محنت کے اعتبار سے رزق ہوتا تو سب سے زیادہ رزق اور کمائی کس کی ہوتی؟ حمال کی ہوتی. وہ جو راستے پر دھوپ میں، کڑاکے کی دھوپ میں گڈھے کھودتے ہیں، گڑھے کھودتے ہیں، روڈ پر کام کرتے ہیں، سب سے زیادہ کمائی ان کی ہوتی. لیکن آپ دیکھو، آپ کو الٹا نظر آئے گا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کی محنت بہت کم ہے، مست فرسٹ کلاس اے سی میں بیٹھتے ہیں یا 1-2 گھنٹہ کام کرتے ہیں بس، اور ایک مزدور جو گڑھے کھودنے والا مہینے بھر میں نہیں کماتا، وہ دن بھر میں کما لیتے ہیں. جی ہاں، رزق کا ڈپینڈ ایجوکیشن پر بھی نہیں ہے، تعلیم پر بھی نہیں، علم پر بھی نہیں ہے کہ جس نے بہت زیادہ پڑھ لیا، بہت بڑی ڈگری لے لیا اس کو بہت زیادہ ملے گا، ایسا نہیں ہے. آپ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے زیادہ، آپ اگر تھوڑا سا سرچ کرو گے تو دنیا کے جتنے بڑے بڑے مالدار ہیں وہ اکثر آپ کو پڑھے لکھے بھی نہیں ملیں گے. 10th فیل، 12th فیل، کچھ تو ایسے ہے کہ جنہوں نے اسکول کا منہ ہی نہیں دیکھا ہے لیکن کروڑوں میں ان کا کاروبار چل رہا ہے، اور ان کے پاس میں مینیجر اور ان کے پاس میں جو کام کر رہے ہیں نوکر چاکر، وہ بڑی بڑی ڈگریاں لے کر ان کے وہاں جاہلوں کے یہاں نوکر بنے ہوئے ہیں، ملازم ہے، سرونٹ ہے، ورکر ہے. اس پر بھی نہیں ہے.
اللہ نے صاف کہہ دیا یرزق من یشاء بغیر حساب، میں جس کو چاہتا ہوں بے حساب دیتا ہوں، یعنی یہ رزق اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جی ہاں، اب آپ کا میرا جو رزق ہے وہ مل کر رہے گا، اب ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ برکت والا رزق، سکون والا رزق چاہیے، آرام والا رزق چاہیے، بغیر کسی ٹینشن والا رزق چاہیے، راتوں کو جو سلا دیں اطمینان کی چین کی نیند وہ رزق چاہیے، یا پھر رات بھر کروٹیں بدلنے والا، دن بھر ٹینشن میں رہنے والا، دن بھر بے چین رہنے والا کون سا رزق چاہیے؟ رزق میں برکت اصل ہے، خیر اصل ہے، بھلائی اصل ہے، چین اصل ہے۔ رزق کا مطلب یہ ہے کہ جو رزق آپ کو آرام دلائے وہ اصلی رزق ہے، جو رزق آپ کے نیند، چین، سکون، عزت سب کچھ چھین لے پھر وہ رزق کہاں سے ہوا؟ وہ رزق کہاں سے ہوا؟ تو چلیے آئیے کہ رزق میں برکت کیوں نہیں؟ جی ہاں، تو پہلی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کبھی کبھی اب رزق پیدا تو کیا ہے، اللہ کو دینا ہے، کھلانا ہے۔ اللہ چور کو بھی کھلا رہا ہے، لچوں کو بھی کھلا رہا ہے، لفنگے کو بھی کھلا رہا ہے، دو نمبری کو بھی کھلا رہا ہے، حرام خور کو بھی کھلا رہا ہے، زنا کرنے والوں کو بھی کھلا رہا ہے، کلب چلانے والوں کو بھی کھلا رہا ہے، نائٹ کلب چلانے والوں کو کھلا رہا ہے، پتے اور تاش کی دکان چلانے والوں کو کھلا رہا ہے، شراب بیچنے والوں کو کھلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، سب اس کے بندے ہیں۔ نافرمان کو بھی کھلا رہا ہے، جو اس کی مان رہے ہیں ان کو بھی کھلا رہا ہے، جو نہیں مان رہے ہیں ان کو بھی کھلا رہا ہے۔ جی ہاں، سب کو کھلا رہا ہے۔ جی ہاں، اب آپ ایمان والے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ کے ماننے والے ہیں، آپ نبی کے ماننے والے ہیں، تو جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے نہیں ہیں ان کو رزق کمانے کے لیے کچھ حدود نہیں ہے، وہ کیسا بھی کمائے، وہ شراب بیچ کر کمائیں، وہ کلب کھول کر کمائیں، وہ ناجائز طریقے سے کمائیں، وہ زنا کر کے کمائیں، ان کے لیے سب آزاد ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر، کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، مومن کے لیے بہت ساری بندشیں ہیں، ایمان والے کے لیے حلال اور حرام کی بندش ہے، ایمان والے کو حکم دیا گیا، مسلمان کو، مومن کو حکم دیا گیا کہ تو حرام مت کمانا، ورنہ دنیا کا بھی سکون جائے گا اور مرنے کے بعد بھی جہنم میں، نرک میں جائے گا۔ نہیں ماننے والا مومن نہیں ہے، نان مسلم ہے، اس کے لیے کوئی بندش نہیں، کما۔ اب آپ دیکھو بیچارے ہندو بھائی، آپ دیکھو کہ بالکل ان کو حلال حرام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ شراب بھی بیچ رہے ہیں، بیئر بھی بیچ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، چل رہا ہے، دھوم سے چل رہا ہے۔ کبھی کبھی مسلمان ٹینشن میں آ جاتے ہیں، یار وہ تو مانتا بھی نہیں اللہ کو، اور دیکھو کتنا موج مستی میں، کتنے مزے میں، کتنے شاندار بنگلے میں رہ رہا، کتنی شاندار گاڑی میں گھوم رہا، کتنا ٹھاٹ میں ہے۔ تو میرے بھائی تو ایمان والا ہے، یہ دنیا تیرے لیے جنت نہیں ہے، تجھے تو بتا دیا گیا کہ تیری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی یہ نہیں، یہ زندگی تو دنیا کی، یہ جو زندگی ہے جو ابھی تو دنیا میں، یہ تو 60 70 80 سال کی ہے، اصل تیری زندگی کچھ اور ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ اور اس زندگی میں بھی اگر تجھے سچا سکون چاہیے تو اللہ نے، اس کے نبی نے راستہ بتا دیا۔ اب رزق میں برکت، کمائی میں برکت کب نہیں ہوتی؟ تو ایک حدیث میرے سامنے ہے جس کا خلاصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو اس کے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، یا کوئی ایک گناہ بھی ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ اس کو رزق دینا چاہتا ہے مگر کچھ گناہ اس کے ایسے ہوتے ہیں، یا کوئی ایک گناہ اس کا ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا رزق روک دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، اس کی کمائی میں برکت روک دی جاتی ہے، یا اس کے رزق میں، اس کے کمائی میں تنگی آ جاتی ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اللہ دینا چاہتا ہے، اللہ کا تو وعدہ ہے میں نے پیدا کیا ہوں، کھلاؤں گا۔ جی ہاں، اب وہ سب کو کھلا رہا ہے، کتے، بلی، جانور، سانپ، بچھو، سب کو کھلا رہا ہے۔ تو اب پیارے آقا نے فرمایا کہ اکثر گناہ کی وجہ سے بھی رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق میں تنگی آ جاتی ہے، روزی روٹی میں، کمائی میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی سمپل سی مثال سمجھ لو، آپ کسی کو صدقہ دینا چاہ رہے ہیں، آپ کسی کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، صدقہ دینا چاہ رہے ہیں،
اور آپ اس کے دروازے پر گئے, کھٹکھٹائے, اور جیسے ہی آپ نے کھٹکھٹائے تو وہاں اس کے گھر میں گانے چل رہے ہیں, ڈانس چل رہا ہے, جو بھی ایکس وائی زیڈ. حالانکہ آپ سوچ رہے تھے کہ بیچارہ غریب ہے, میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں یا اس کو صدقہ دینا چاہتا ہوں, لیکن جیسے ہی آپ نے اگر اس کے گھر میں یہ سب ساری چیزیں سنی تو آپ دینے والے تھے اس کو, لیکن آپ کا دل اب کھٹا ہو جائے گا اور آپ کے دل میں بات آئے گی, یار کیا ایسے شخص کو صدقہ دینا, کیا ایسے شخص کو مدد کرنا. یا دوسری مثال سمجھ لیجیے, آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں, فقیر کو, یا راستے میں, جیسا میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی کو دینا چاہتا ہوں تو دوسرے لوگ, ارے مفتی صاحب دو مت, اس کو آپ ابھی دیں گے اور یہ جا کر 1 گھنٹے کے بعد میں شراب پی لے گا, تو اب دینے والا بھی رک جاتا ہے. تو حدیث میں ایسے ہی آتا ہے کہ کچھ گناہ انسان کے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کو دینا چاہتا ہے, مگر اس کا وہ گناہ اللہ کو بہت ناراض کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے, روزی میں, روٹی کمائی میں اس کے تنگی آ جاتی ہے. یہ ایک وجہ ہے. آئیے اور میں آپ کو سرسری فٹافٹ سناتے جاتا ہوں. دوسری چیز میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا, نوم الصبح یمنع الرزق. چھوٹے چھوٹے بچوں کو مکتب میں یاد ہو جاتی ہے حدیث, اور بچوں کو یاد ہے کیا کہ پیارے آقا نے فرمایا نوم الصبح یمنع الرزق, صبح کا سونا روزی کو روک دیتا ہے, صبح کا سونا روزی کو روک دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کا وقت جو ہے اللہ کے دینے کا وقت ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے رزق تقسیم ہوتا ہے, اس وقت اللہ رزق بانٹتا ہے. بلکہ حضرت عائشہ, ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے, یعنی ان سے یہ حدیث روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ صبح صبح, پیارے نبی نے فرمایا, ہماری ماں عائشہ کہتی ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا میں نے رسول کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہ صبح میں رزق تقسیم کرتا ہے. بلکہ حدیث کا مفہوم اس طرح سے ملتا ہے کہ 2 فرشتے بندے کا رزق تھال میں لے کر رکھ کر لاتے ہیں کہ بندے یہ لے تیرا آج کا رزق, لیکن بندہ تو سویا پڑا ہوا ہے, مخلوق تو سوئی پڑی ہوئی ہے, تو کہاں سے اس کو رزق ملے گا؟ جی ہاں, کہاں سے اس کو اس کا رزق ملے گا؟ ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ باقاعدہ تہجد کے وقت میں صبح صبح آپ دیکھو, مجھے تھوڑا سا مسلمانوں کو شرم آتی ہے, مسلمانوں کو غیرت دلانے کے لیے بول رہا ہوں, آپ دیہاتوں میں جاؤ, وہ جو تہجد کا وقت آپ جس کو کہتے ہیں نا, مسلمان جس کو تہجد کا وقت کہتے ہیں, آپ دیہاتوں میں جاؤ. میری سسرال دیہات کی ہے, گاؤں کی ہے, چھوٹے سے گاؤں کی ہے, بھالود کی. میں جب کبھی بھالود میں رکا ہوں, یا میں نے اپنے گاؤں میں بھی دیکھا ہوں, راویر میں بھی جو میرا اصل گاؤں وہاں پر بھی دیکھا ہوں کہ مسلمان سویا پڑا ہے صبح, اور اس وقت جس کو مسلمان تہجد کا وقت کہتا ہے, فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے, اس وقت آپ دیکھو کہ ہندو بھائی اس وقت اٹھ جاتے ہیں اور ان کا نہانا دھونا سب ہو جاتا ہے, اور اس وقت وہ اپنے بھجن میں کیرتن میں لگ جاتے ہیں, یا پھر وہ کھیتی کے لیے نکل جاتے ہیں, روزی روٹی کے لیے نکل جاتے ہیں. اور مسلمان جس کو نبی نے یہ کہا ہے کہ صبح کا سونا روزی کو روک دیتا ہے, تو مسلمان صبح سویا پڑا ہے. مسلمانوں کے محلے میں آپ فجر کے وقت میں جاؤ, دیکھو آپ مثال کے طور پر ہمارے یہاں اتنی بڑی مسجد آپ کو محلے میں ملے گی, اتنی بڑی مسجد ملے گی. مثال کے طور پر ایک مسجد ہے, اس کے آس پاس میں 200-300 مسلمانوں کے گھر ہے, ہر گھر سے اگر 2 لوگ بھی آئے تو مسجد پوری فجر میں جمعہ کی طرح بھر جائے گی. لیکن آپ صبح میں دیکھو کتنے لوگ موجود ہیں, 10 لوگ. کسی جگہ پر بڑے بڑے محلے میں 5 لوگ, کسی جگہ پر 500 گھر ہے اور مسجد میں 100 لوگ, جبکہ ہر گھر میں 4-5 سوئے ہوئے ہیں. جی ہاں, اس کو اذان میں, مسلمان کو اذان میں صبح آتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. فجر کی نماز میں یہ لفظ بڑھا ہوا ہے اذان میں, دوسری اذان میں نہیں ہے, دوسری اذان میں یہ لفظ نہیں ہے. فجر کے اذان میں یہ لفظ بڑھا ہوا ہے الصلاۃ خیر من النوم, نیند سے بہتر نماز ہے, اٹھ جا نیند سے بہتر نماز ہے. کہ سوئے گا تو بہت کچھ کھوئے گا, مگر یہ اٹھنے کو تیار نہیں ہے. مسلمانوں کے محلے میں جاؤ تو صبح دیکھو, میں جب صبح قبرستان جاتا ہوں تو آپ
ताज्जुब करेंगे, कब्रिस्तान में जैसे सन्नाटा है वैसे ही हमारे मोहल्ले में भी सुबह सन्नाटा है। यानी मुसलमानों के मोहल्ले में एक ज़माना था कि मुसलमानों के मोहल्ले में सुबह सुबह हर घर से किसी से तिलावत सूरह बकरा की पढ़ने की आवाज़ आती थी, कहीं से आयतल कुर्सी की आवाज़ आ रही है, कहीं से सूरह रहमान की आवाज़ आ रही है, कहीं से अलग अलग आयतें पढ़ने की। मुसलमानों के घरों से पहले तिलावतों की आवाज़ें आया करती थी सुबह सुबह। अभी आप जाओ मुसलमानों के मोहल्ले में, आपको बिल्कुल कब्रिस्तान की तरह मुसलमानों के मोहल्ले में सन्नाटा नज़र आएगा फजर में। और फिर मुसलमान परेशानी का रोना रोता है, मुसलमान रिस्क की तंगी का रोना रोता है। अच्छा, फिर वो बाबा के पास में जाता, बाबा को बोलता है, मुफ्ती साहब बापू ऐसा लगता है कि जैसा मेरा रिस्क किसी ने बांध दिया है ना, ऐसा लगता है कि जैसे मेरा रिस्क किसी ने बांध दिया। या कुछ तो आते हैं और अजीब जुमला कहते, मुफ्ती साहब आ रहा वो दिख नहीं रहा। ये कौन सी बात हो गई भाई, आ रहा बहुत दिख नहीं रहा। अच्छा, कुछ तो बड़ा अजीब जुमला कहते, आ रहा मगर टिक रहा नहीं, माल आ रहा है टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा है। अजीब बात है। तो ये सब उसकी वजह ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि रिस्क में बरकत। जी हाँ, अल्लाह की मान सुबह सुबह। अच्छा, सब मुसलमान सब मानते, क्या मानते, रिस्क देने वाला कौन, तो एकदम जोर से बोलेंगे अल्लाह, है ना। अब वही अल्लाह जो रिस्क देने वाला है, वही अल्लाह सुबह सुबह तुझे बुला रहा है कि आजा मेरे घर में पहले हाजिरी दे दे, 2 रकात फर्ज नमाज पढ़ ले, फजर पढ़ ले। तो वहां आने को तैयार नहीं। हदीस में आता है, जो मैं सुना रहा था, हिंदू भाई उस वक्त उठ जाते हैं। हदीस में आता है कि तहज्जुद का वक्त जब होता है तो अल्लाह आसमान दुनिया पर आ जाता है। यानी सबसे जो करीब हमारे, जो हमसे इंसानों से जो करीब आसमान है, पहला आसमान जिसको बोलेंगे अपन, वहाँ अल्लाह इतना करीब आ जाता है बंदों के। और फिर अल्लाह की जानिब से ऐलान होता है कोई रिज्क का तलबगार, रिज्क का रोज़ी रोटी का चाहने वाला, जिसको मैं रिस्क दूँ। अब अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है, मगर ये तो सोया पड़ा हुआ है, इसको खबर ही नहीं ऐलान हो रहा। अच्छा, जब बंटने के वक़्त ये नहीं था तो कसूर किसका, बांटने वाले का कि नहीं रहने वाले का? अरे बोलो भाई, कसूर किसका है, बांटने वाले, वो तो बांट रहा है। सुबह सुबह तू सोया पड़ा हुआ है, तो सोया पड़ा हुआ है। तो सुबह की रोजी, बल्कि वो जो मैंने हदीस पढ़ी ना, तो उसमें जहां वहां पर एक दुआ भी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशल दुआ मांगी थी इस उम्मत के लिए। दुआ मांगी थी, क्या दुआ मांगी थी? अल्लाहुम्मा बारिक ली फी, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, ए अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह में बरकतें अता फरमा। जी हाँ, इसलिए आप देखो, तजुर्बा कर लो, सुबह सुबह के जो कारोबार है ना, उनमें अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है। और सुबह के कारोबार 1, 2, 3 घंटे के होते हैं, बाकी पूरा दिन सुबह के कारोबार करने वाले पूरा दिन फ्री रहते हैं। अल्लाह ने सुबह के कारोबार में बाकायदा बरकत रखी है। सुबह के उठने में गोया कि अल्लाह ने बरकत रखी है, मगर सुबह मुसलमान सोया हुआ है, उठता नहीं। जी हाँ, अल्लाह वाले तो कहते हैं, ओ मुसलमानों, बाज़ अल्लाह वाले तो कहते हैं कि तुम इतनी खुदा की नाफरमानी कर रहे हो, तुम इतनी अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, इतना उसके हुक्मों को तोड़ रहे हो कि अगर वो हमारे गुनाहों की तरफ देख ले, देख तो रहा है, यानी पकड़ कर ले अगर, तो हम पानी के एक कतरा देने के लायक नहीं है। जी हाँ, पानी का आप देखो, आप खुद अगर किसी ने ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया तो आप क्या बोलते, उसको पानी का एक कतरा भी दूंगा नहीं, देखना तो वक्त आने दे, एक गिलास तक नहीं दूंगा उसको। तो ऐसे ही अगर अल्लाह हमारे गुनाहों की पकड़ करना शुरू कर दे तो हम इतने गुनाहगार है कि वो एक कतरे की भी हम लायक नहीं है। इसलिए बाद अल्लाह वालों ने कहा कि मुसलमानों, ये तुम्हारे जो घरों में छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं ना, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है वो, और जो बुजुर्ग है ना, तुम्हारे माँ बाप बुजुर्ग बूढ़े, उनके तुफैल में तुमको रिस्क मिल रहा है।
वरना तुम हट्टे कट्टे होकर भी सुबह उठने को तैयार नहीं, उसके सामने झुकने को तैयार नहीं, तो तुम तो देने के लायक भी नहीं हो। जी हाँ, चलो आओ, अल्लाह वालों ने कुछ बातें बताई है। जी हाँ, कि रिस्क में तंगी और कैसे कैसे आती है और किस वजह से आती है। पहली बात तो आप समझ ले, रिस्क में तंगी की दो शक्लें हैं। एक ये कि आमदनी ही बहुत कम, ये भी एक तंगी है, ये भी रिस्क में तंगी है, आमदनी बहुत कम है। और दूसरी शक्ल ये होती है कि आमदनी तो बहुत है मगर बरकत नहीं है। जी हाँ, हर वक्त परेशान हाल रहता है, किसी उलझन में गिरफ्तार रहता है। और आजकल ये जो दूसरी शक्ल है कि आमदनी तो बहुत है लेकिन बरकत नहीं, तो ये दूसरी शक्ल आजकल लोगों के सामने ज़्यादा है। कमा रहे तीन तीन चार चार तरीके से कमा रहे, ये भी फैक्ट्री, ये भी कारोबार, वो भी कारोबार, ये भी दुकान, वो भी दुकान, नौकरी पर भी कमा रहे खूब, लेकिन ये हाल है कि बरकत नहीं है। कमा रहे खूब लेकिन फिर भी रो रहे हैं, ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, कमा रहे हैं मगर निकल रहा है ये नुकसान, वो नुकसान, ये बीमारी, वो बीमारी, घरों में बीमारियां घुस गई। उसकी वजह ये है कि अल्लाह की मान कर नहीं चल रहा है, इसलिए आमदनी होने के बावजूद हमेशा परेशान रह रहा है। लाखों करोड़ों की आमदनी, लाखों करोड़ों कमा रहा है, परेशान रह रहा है। अल्लाह फरमाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके लिए हम माल को ही अजाब बना देते हैं, है ना? कभी कभी माल को ही अल्लाह अजाब बना देता है। अब दूसरे को लगता है कि इसके पास में इतना माल है, कितना सुकून में होगा, कितना चैन से होगा, लेकिन कमाल की बात है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी मिसाल के तौर पर देख लो आप, दुनिया के टॉप 10 लिस्ट में हमारा मालदार आदमी था अडानी, है ना? जी हाँ, इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान वही है। रातों की नींद उसकी उड़ गई कि कब मुझ पर आफत आ जाए और कब जनता समझ जाए कि मैंने मुल्क के साथ में क्या किया। लेकिन अभी फ़िलहाल हुकूमत बचाने में लगी हुई, क्योंकि हुकूमत का हाथ सर पर है, इसलिए हज़ारों करोड़ लाखों करोड़ बैंकों से कर्ज ले लिया। जी हाँ, लेकिन परेशान तो है, नींद नहीं आ रही होगी। दुनिया के मालदार आदमियों में धड़ाम करके 3 दिन में नीचे आ गया, 3 दिन में उसके शेयर पूरे के पूरे गिर गए। अरबों रुपए में खेलने वाला और दुनिया के टॉप 10 मालदारों की लिस्ट में रहने वाला धड़ाल से एकदम नीचे आ गया। जी हाँ, और कब गले में फंदा आ जाएगा भरोसा नहीं, या कब यहां से मुल्क छोड़कर फुर्र हो जाएगा भरोसा नहीं। और खुद ही नहीं आया तकलीफ में, अगर भाग गया तो लाखों लोग उसकी वजह से तकलीफ में आ जाएंगे। कई बैंकों का पैसा डूब जाएगा, कई कंपनियों के शेयर गिर गए और खत्म हो जाएगी। तो माल खूब मिलना ये कमाल नहीं है। जी हाँ, कमाल तो ये है कि आपके रिस्क में, आपकी कमाई में बरकत हो। आमदनी में तंगी और आमदनी में बेबरकती कि क्या वजूहात हैं, बहुत सारी वजूहात कुरान और अहादीस को सामने रखकर उलमा ने बयान की है। एक वजह यह भी बताई है कि लोगों के हुकूक को मारना ये भी तंगी की वजह बनती है, लोगों के हुकूक को मारना। जी हाँ, बहन का हक है, भाई का हक है, माँ का हक है, बाप का हक है, बीवी का हक है, या कोई भी है, लोगों का हक मार रहा है। मैं शॉर्ट में कह रहा हूँ क्योंकि और भी अहम बातें रह जाएगी। ऐसी कुरान में ये भी है, यतीमों का माल खाना, यतीमों का हक मारना। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये भी तंगी की वजह बनती है। ऐसे ही मिस्किनों को खाना ना खिलाना, मोहताजों और भूखों को खाना ना खिलाना, इसकी वजह से भी रिस्क में तंगी आती है। और मीरास को खा जाना, यानी बहन को की मीरास है दे नहीं रहा, बेटी को मीरास दे नहीं रहा, भाइयों को विरासत में जायदाद में हक दे नहीं रहा, बच्चों को विरासत में हक दे नहीं रहा, ये भी चीजें बरकत को छीन लेती है। जी हाँ, बरकत को छीन लेती है। चलिए आइए, बरकत किसे कहते हैं उसका एक थोड़ा सा हल्का सा मिसाल समझ लो। हल्का, हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, हजरत इब्राहिम बिन अदहम। जी हाँ, वो किसी को बरकत समझा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखो, समझाते समझाते कहा कि भाई आपने कुत्तों को देखा है, कुत्तों को देखा है? तो कहा कि हाँ।
کہا کہ کتے زیادہ ہے یا بکریاں زیادہ ہے؟ تو کہا کہ بکریاں زیادہ ہے، کتے بہت کم ہیں۔ تو کہا کہ کتے زیادہ بچے جنتے ہیں یا بکریاں زیادہ بچے جنتی ہے؟ کہا کہ کتے زیادہ بچے جنتے ہیں، کتیا زیادہ بچے جنتی ہے، بکریاں جو ہے وہ بچے کم دیتی ہے۔ کہا کہ بکریاں کاٹی جاتی ہے، ذبح ہوتی ہے کھانے کے لیے، یا کتے ذبح ہوتے ہیں؟ تو کہا کہ بکریاں کاٹی جاتی ہے ذبح ہونے کے لیے، کتے تھوڑی کاٹے جاتے ہیں کھانے کے لیے۔ تو کہا کہ بھائی کتے زیادہ بچے جنتے ہیں، کتیا جو ہے وہ زیادہ بچے دیتی ہے، کاٹی بھی نہیں جاتی۔ تو جب بچے زیادہ دیتی ہے، کاٹی نہیں جاتی، تو تعداد تو کتوں کی زیادہ، کتیا کی زیادہ ہونا چاہیے، جبکہ بکریاں بچے کم دیتی ہے۔ جی ہاں، اور روز لاکھوں بکریاں، کروڑوں بکریاں کاٹی جاتی ہے، مگر بکریوں کا شارٹیج کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ تو بکریاں عقل کے اعتبار سے تو کاٹی جاتی ہے، بکریاں کم بچے دیتی ہے، بکریاں تو کم ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھانے والوں کو یہی سمجھایا کہ دیکھو برکت اسے کہتے ہیں کہ پیدا کم ہو رہے ہیں مگر برکت ان میں ہی ہے، ادھر پیدا زیادہ ہو رہے ہیں مگر کمین میں ہے۔ جی ہاں، ایسے ہی بڑے پیارے انداز میں انہوں نے ایک اور بات سمجھائی حضرت ابراہیم بن ادہم نے، کہا کہ وجہ جانتے ہو کہ بکری کی زندگی میں برکت کیوں ہے اور کتے کی زندگی میں بے برکتی کیوں ہے، جبکہ کتے زیادہ جنے جاتے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں بتاؤ۔ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، کہا کہ دیکھو اس بات کو غور سے سننا۔ انہوں نے کہا کہ بکری میں برکت بھی ہے، اللہ والوں نے اور بھی چیزیں سمجھائی کہ بکریوں میں برکت کیوں ہے، کیونکہ وہ حلال چیز ہے، اور اللہ نے جن جانوروں کو حلال رکھا ہے ان میں اللہ نے برکت رکھا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نام پر ذبح ہوتی ہے، کھائی جاتی ہے، اللہ کے بندوں کی غذا بنتی ہے۔ یہ ایک وجہ حضرت ابراہیم بن ادہم نے سمجھانے والے کو بڑے عجیب انداز میں سمجھایا، یہ وجہ بھی ہم کو سننا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بکریاں جو ہے نا، بکریاں راتوں کو سو جاتی ہے اور صبح فجر کے وقت میں اڑ جاتی ہے، تو جب اللہ کی جانب سے رحمتیں برکتیں بڑھتی ہے تو یہ جاگی رہتی ہے، جاگ جاتی ہے، اڑ جاتی ہے نا۔ اور کتے جو ہے یہ زیادہ بچے جنتے ہیں مگر ان میں برکت کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا سمجھانے والے کو کہ دیکھو کتے جو ہے وہ راتوں کو جاگتے ہیں، آپ دیکھو باہر نکلو کتے آپ کو راتوں کو جاگتے ملیں گے، اور جاگتے ہی نہیں ملیں گے، ہر گزرنے والے پر بھونکتے بھی ملیں گے۔ رات کو آپ کتوں کے پاس سے گزرو، آپ کی گاڑی کے پیچھے بھاگیں گے، آپ کو بھونکیں گے۔ تو گویا کہ کتوں کی دو عادت بھی بڑی بری ہے، راتوں کو جاگتے ہیں، ہر آنے والے پہ بھونکتے ہیں۔ اب یہ دو عادت انسان نے سوچنا چاہیے کہ اس میں ہے کیا، انسان نے سوچنا چاہیے کہ اس میں یہ دو عادتیں ہیں کیا، راتوں کو جاگنا اور ہر ایک پہ بھونکنا۔ تو یہ کتے کی دو عادت بڑی خطرناک ہے، بڑی بری ہے۔ تو یہ چیز انہوں نے سمجھائی۔ خیر چلیے آئیے، اللہ والے الگ الگ انداز میں سمجھاتے ہیں، چلیے آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے، دیکھو نبی نے وظیفہ بتایا رزق کی تنگی کو دور کرنے کا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، کہا حضور رزق میں بہت تنگی ہے، کچھ بتاؤ کیا کروں؟ حضور رزق میں بہت تنگی ہے، کچھ بتاؤ کیا کروں؟ جی ہاں، جیسے صحابی نے یہ کہا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی وظیفہ نہیں بتایا۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اتنے مرتبہ یہ پڑھ، 1,00,000 مرتبہ یہ پڑھ، 2,00,000 مرتبہ یہ پڑھ، ہے نا؟ نہیں، حضور نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا، بڑے شارٹ میں حضور نے کہا۔ جب صحابی نے پوچھا حضور رزق میں بڑی تنگی ہے کچھ بتاؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیشہ باوضو رہ، اللہ تیرا رزق وسیع کر دے گا، خوب برکت دے دے گا، باوضو رہ۔ ایک بہت بڑا فارمولہ ہے، اور یہ میرا بتایا ہوا کسی عالم کا نہیں، نبی آخر الزماں، نبیوں کے رسولوں کے امام محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ بتایا ہے کہ ہمیشہ باوضو رہو، اللہ رزق میں برکت دے گا۔ باوضو رہنے کی بڑی برکتیں ہیں، بہت برکتیں ہیں باوضو رہنے کی۔ بھائی آدمی اگر رات میں وضو کر کے سوئے تو حدیث میں آتا ہے کہ رات بھر اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جی ہاں، ہمارے الحاج عبدالغفار ملک مرحوم، جی ہاں 2 سال پہلے جن کا انتقال ہوا، آخری عمر میں جو ان کے 5-7 سال گزرے ہیں، وہ ہر بیان میں اکثر یہی جملہ کہتے تھے، بیان کوئی بھی ہو، سیاسی ہو، کچھ بھی ہو، مسلمانوں کو ایک جملہ، ایک اکثر ہی نصیحت کرتے تھے کہ باوضو رہا کرو،
باوضو رہا کر. اور باقاعدہ وہ حضرت بلال کا واقعہ سناتے تھے. تو خیر باوضو رہنے میں بڑی برکتیں. اب یہ باوضو رہنے کا وظیفہ کس نے بتایا؟ کوئی وظیفہ پڑھنا نہیں بتایا حضور نے. صحابی نے پوچھا حضور رزق میں بڑی تنگی ہے کچھ بتاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا باوضو رہو اللہ رزق میں برکت دے گا. کتنی اچھی بات ہے. چلیے آئیے اب اہم اور آخری بات جس کی وجہ سے میں نے یہ عنوان چنا کہ آخر مسلمان کے رزق میں برکت کیوں نہیں. کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنی زندگی میں دیانت داری لاؤ, امانت داری لاؤ, حسن سلوک لاؤ, سخی بنو. بخیل سے اللہ بڑی نفرت کرتا ہے. ہاں جی ہاں, کچھ بھی ہو, کاروبار ہو, کچھ بھی ہو, جھوٹ نہ بولو, دھوکہ نہ دو, فراڈ نہ کرو. آپ کو معلوم ہے سچائی, صداقت, امانت داری کتنی بڑی چیز ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے ہائی لائٹ ہوئے تو کافروں نے آپ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ الصادق الامین, آپ بڑے سچے ہیں اور آپ بڑے امانت دار ہیں. یہ دو صفتیں سب سے پہلے ہمارے نبی کی ہائی لائٹ ہوئی, الصادق الامین. اور کنہوں نے کہا؟ جان کے دشمنوں نے کہا, جانی دشمنوں نے کہا, جو قتل کرنا چاہتے تھے, ختم کر دینا چاہتے تھے, مار دینا چاہتے تھے, حضور سے بڑی نفرت کرتے تھے, مگر وہ بھی کہتے تھے محمد مصطفیٰ ہمارے نبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ الصادق, وہ بڑے سچے ہیں, اور الامین, بڑے امانت دار ہیں. اللہ والے کہتے ہیں, علماء کہتے ہیں کہ یہ دو صفتیں اگر مسلمان میں آ جائے اللہ اس کے رزق میں برکت دے دے گا, اللہ اس کی زندگی میں برکت دے دے گا. آج آخری بات اب کہہ رہا ہوں, مسلمان رزق کی تنگی اور کاروبار کی وجہ کاروبار میں پریشان کیوں ہیں؟ اس کی کئی وجہ ہیں. جیسے میں نے شروع میں بتا دیا, صبح کا سونا, میں نے نہیں بتایا, نبی نے خود بتایا ہے. رزق کی تنگی کے وجوہات میں صبح کا سونا. اچھا آج کل اب جو ہم سادے انداز میں دیکھ رہے ہیں, خاص طور سے میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ پریشان کیوں ہیں. مسلمان کی ایک گندی اور گھٹیا اور نیچ عادت ہے گھمانا, لوگوں کو گھمانا. مسلمان گھماتا ہے. اگر اس کو کوئی کام دو تو جو کام 1 گھنٹے کا ہے یہ 10 دن تک کے نہیں کرے گا. جی ہاں, مسلمان میں یہ گھٹیا اور نیچ عادت آ چکی ہے, لوگوں کو گھمانا. آپ دیکھو مسلمان کو کام دے کر دیکھو, بلکہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, کئی مرتبہ میں نے کہا کہ یار یہ کام کروانا ہے تو مسلمان کہتا ہے کہ مفتی صاحب وہ فلاں ہندو سے کراؤ. جی ہاں, شرم کی بات ہے کہ وہ فلاں ہندو بھائی اگر اس کو دیں گے تو بڑی ایمانداری سے وہ کام کرے گا, گھمائے گا نہیں. مسلمان گھماتا ہے. دوسری چیز, حالانکہ دوسرے لوگوں میں بھی یہ عادتیں ہیں, لیکن میں آج کہا کہ مسلمان کی روزی میں برکت کیوں نہیں تھا, آج میں اسپیشلی مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں. تو گھمانے کی عادت. ابھی میرے گھر کا بھی ایک کام تھا, کچھ تھا, چھوٹا سا کام تھا پلمبنگ کا. مسلمان پلمبروں نے 10 دن تک کے گھمایا. میں میری ذاتی مثال دے رہا ہوں. تو میرے جیسے کو اتنا گھماتے ہیں تو عام آدمی کو کتنا گھماتے ہوں گے. ایک چیز یہ. اور کیا رزق میں برکت کس وجہ سے نہیں رہی تھی, یہ علماء نے سمجھایا ساری احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے. کام چوری, مسلمان کام چوری کام چور بہت رہے گا, کام صحیح ڈھنگ سے نہیں کرے گا, دھوکے بازی کرے گا. جہاں کام کر رہا ہے, جو جگہ کو اللہ نے اس کے لیے رزق کا ذریعہ بنایا, جس شخص کو, جس مالک کو اللہ نے اس کے لیے رزق کا ذریعہ بنایا, مسلمان اس کو بھی دھوکہ دے گا, دھوکے بازی کرے گا, جھوٹ. لیٹ آئے گا, آتے آتے ہی پورا پلان بنا لے گا کہ مالک کو کیا جھوٹ بولنا ہے, کیسے کرنا ہے, جھوٹ بہت بولے گا, مالک کو بے وقوف بنائے گا, اور دل سے کام نہیں کرے گا. کام جتنا آپ کا ہے آپ دل سے کیجئے, اللہ ہر عمل میں دل کو دیکھتا ہے. آپ دل سے کام کر رہے ہیں, جس مالک کے پاس آپ کام کر رہے ہیں, جہاں آپ کام کر رہے ہیں, یا آپ خود کام کر رہے ہیں, آپ خود مالک ہے, جو بھی آپ کام کیجئے دل سے کیجئے. جی ہاں, مسلمان کی ایک عادت ہے کام کو پورا نہیں کرے گا. جو کام 10 منٹ کا ہے اس کو گھنٹوں لگائے گا یا کئی دن لگا دے گا. ایسے ہی
جتنے کام کی ذمہ داری لیا اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ آپ ایک بات سمجھیے، صرف رشوت کھانا ہی حرام نہیں ہے، صرف سود کھانا ہی حرام نہیں ہے، بیاج کھانا حرام نہیں ہے، صرف اتنا ہی حرام نہیں ہے، بلکہ آپ نے جتنے کام کی ذمہ داری لی ہے، اگر آپ اس کو کام دیکھو، ایک ہوتا ہے کام کرنا اور ایک ہوتا ہے دل سے کرنا، ایک ہوتا ہے کام چلو کہ آپ مالک کو بے وقوف بنا رہے، جبکہ آپ اچھے سے اچھا اس مالک کا کام کر سکتے ہو، رب بھی خوش ہوگا، مالک بھی خوش ہوگا، مالک خوش ہوگا، رب بھی خوش ہوگا۔ لیکن کام کی ذمہ داری جو لیا اس کو اچھی طرح سے کیسے نہ کرانا، پورا نہ کرنا۔ اور جب میں کالج میں ڈیوٹی پر تھا، میں جب پڑھاتا تھا تو اس وقت بھی میں یہ کام کہتا تھا کہ صرف سود اور بیاج حرام نہیں ہے، آپ نے جتنے کام کی ذمہ داری لی ہے اس میں آپ اگر ڈنڈی مار رہے ہو تو مثال کے طور پر، چلو چھوٹی سی مثال دے دو، آپ 8 گھنٹہ آپ کی ڈیوٹی ہے، 8 گھنٹہ آپ کو کام کرنا ہے، اب آپ 8 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ڈنڈی مار رہے ہو، یا مالک کے تو بیچارے کو خبر نہیں ہے، آپ اپنے اعتبار سے اپنی چالاکی سے 1-2 گھنٹہ آپ کام میں چوری کر رہے ہو، تو وہ جو 1-2 گھنٹے کی پیسے لے رہے ہیں نا آپ، تو وہ بھی سود اور بیاج کی طرح حرام ہے، شراب کی اور سور کی طرح حرام ہے۔ حرام صرف سود، بیاج اور سور کا گوشت نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے، اور یہ چیز ہے جو آپ کی برکت کو چھین لے گی، آپ کی زندگی کے سکون کو چھین لے گی۔ بے ایمانی آپ کی برکت کو چھین لے گی، بدنیتی آپ کی نیت بری ہے۔ مسلمان کا معاملہ یہ بھی ہو، یہ بدنیتی پہ سے یاد آیا، ابھی عصر کے بعد میں ایک ہندو بہن میرے پاس میں آئی تھی، ایک ہندو بہن، میرے دوست کی بیوی ہے، اور وہ دونوں ساتھ میں آئے تھے جوڑا۔ تو میں نے کہا تائی آج کا بیان رات میں میرا عنوان ہے کہ رزق میں برکت کیوں نہیں۔ تو جیسے ہی میں نے یہ بولا تو وہ ہندو بہن نے ڈائریکٹ منہ پہلے لفظ بولی، نیت اگر بری رہیں گی تو برکت نہیں رہے گی۔ یہ ہندو بہن نے بولی، چلو میں نام بھی بتا دیتا ہوں، ہمارے دوست ہے وائس آف میڈیا کے ہمارے ضلع ادھیکش سریش اجین وال، ان کی بیوی اور وہ دونوں آئے تھے ملاقات کے لیے۔ جی ہاں، تو جیسے ہی میں نے کہا تائی آج رات میں میرا 8:30 بجے لائیو بیان ہوگا، کہا کہ ٹاپک کیا ہے، تو سریش سر نے کہا کہ میں نے دیکھا آپ کا ٹاپک آج کا، تو انہوں نے پہلا لفظ یہ بولا، نان مسلم بھائی بہن نے، کہ بد نیتی، آج ہماری نیت بری ہے، کسی کے یہاں ہم کام بھی کرتے ہیں، کچھ تو اتنی بری نیت کے رہتے ہیں کہ کام کرنے جاتے ہیں تو باقاعدہ اس نیت سے جاتے ہیں کہ اس کا کام پورا سمجھ لوں گا، سیکھ لوں گا، اور جتنی جلد ہوا اس کو لات مار دوں گا اور اپنی الگ دکان کھول لوں گا، یعنی پہلے سے ہی بری نیت رہتی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے سمجھو تھوڑے دن ساتھ میں رکھا، فوراً انہوں نے کام سیکھے، اپنی دکان کھول لیے، تو پہلی بری نیت رہتی ہے۔ جی ہاں، اچھا کچھ تو کام کروانے والے بھی برے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک غریب کا بچہ، بہت اہم بات یاد آ گئی، اللہ نے یاد دلوا دیا، ایک غریب کا بچہ پڑھ نہیں پایا، اس کے پاس پڑھنے کو پیسہ نہیں تھا۔ مسلمانوں اس بات کو سن لو، گیریج کی مثال میں دیتا ہوں، ایسے بہت سارے ٹیلر ہو، گیریج جو بھی ہو، غریب بچہ، اس کی ماں نے اس امید سے اس کو، غریب یتیم بچہ ہے، جو بھی ہے غریب بچہ ہے، اس نے آپ کی گیریج پر چھوڑی کہ جلدی سے میرا بیٹا کام سیکھ جائے گا تو 2 پیسے کمانے والا بن جائے گا۔ تو اب جو کام 1 مہینے میں گیریج والا سکھا سکتا ہے، وہ 10-10 سال تک کے اس کو سکھاتا نہیں، یہ بھی بدماشی ہے۔ جی ہاں، جو کام آپ 8 دن میں سکھا سکتے ہیں تو آپ اس کو 2-3 سال تک نہیں سکھا رہے ہیں، اس کو 2-3 سال تک کے پانچ کھولنے لگا ہے، وہ بیچارہ 2-3 سال تک کے پانچ کھول رہا ہے اور پنچری سدھار رہا ہے، آپ اس کو ہنر نہیں بتا رہے ہیں۔ وہ آپ کے پاس میں اس نیت سے اگر آیا، اس نے کلیئر کر کے، اس کی ماں نے، اس کے باپ نے، اس کے بڑے نے کہا کہ بس یہ سیکھ جائے گا تو اس کی روزی روٹی کا انتظام ہو جائے گا، تو آپ اس کو سکھا دو، اللہ آپ کی روزی میں برکت دے گا اور اللہ اس کی بھی روزی چلائے گا۔ مگر آپ کی بھی ماں، کبھی کبھی مالک کی بھی نیت خراب ہے کہ سکھانا ہی نہیں چاہتا، اپنا ہنر بتاتا ہی نہیں۔ مجھے یاد ہے ہمارے حکیم صاحب تھے، آج کل حکیم لوگ اپنا ہنر بہت چھپاتے ہیں، ہنر آدمی چھپاتا ہے کہ میں دکھا دوں گا تو پھر میری روزی روٹی بند ہو جائیں گی، یہ اس کی دکان کھول لیں گا، یہ
یعنی مسلمان بات تو کرتا ہے روزی روٹی اللہ کے ہاتھ میں، مگر اس کا ایمان کتنا کمزور ہے کہ میں سکھا دوں گا تو پھر یہ اس کی دکان کھول لیں گا. ارے اس کی بھی دکان چلانے والا اللہ ہے اور تیری بھی دکان چلانے والا اللہ ہے. اس کو بھی رزق دینے والا اللہ ہے اور تجھے بھی رزق دینے والا اللہ ہے. تو سکھا، اس کو پیروں پر کھڑا کر، اچھی نیت تیری بھی رکھ، دیکھ اللہ اس کو بھی چلائے گا اور تجھے بھی چلائے گا. تو حکیم لوگ جو ہے حکمت نسخے نہیں بتاتے ہیں. تو ہمارے استاد کہتے تھے اور حدیث میں باقاعدہ کہ جس نے علم، اللہ نے جو بھی اس کو ہنر دیا تھا، جو بھی علم دیا تھا، جس نے وہ علم اور اس ہنر کو چھپایا اور بتایا نہیں اور وہ دنیا سے چلا گیا، مر گیا، تو گویا کہ اس نے علم کو اپنے ساتھ لے کر گیا اور لوگوں کو نہیں دیا، تو یہ بھی چور مرا. اس نے خیانت کیا، اس نے قوم کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ خیانت کیا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی ہے. اور آخری بات سن لو، اگر دھوکہ دو گے، جھوٹ بولو گے، ٹوپی پہناؤ گے، ہے نا، آج کل جتنا جھوٹ بولنے والا ٹوپی پہنانے والا ہے تو لوگ اس کو جھوٹا نہیں کہتے، اس کو ٹوپی پہنانے والا نہیں کہتے، بلکہ دھوکہ دینے والے کو، جھوٹ بولنے والے کو لوگ کہتے ہیں کتنا ہوشیار ہے، کتنا چالاک ہے. وہ ہوشیار نہیں ہے، وہ چالاک نہیں ہے، جھوٹا ہے. تو اس کو کہو کہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے اور دھوکے باز ہے اور ٹوپی باز ہے. مگر ہمارے یہاں دنیا میں کیا رواج ہو گیا، جو جتنا جھوٹا، جو جتنا دھوکے باز، جو جتنا مکار، تو لوگ اس کی عقل کی تعریف کرتے ہیں. ارے بھائی بہت ہوشیار ہے، وہ معمولی بات نہیں ہے ایسا انگلیوں پر چلا دیتا ہو. نہیں، وہ جھوٹا ہے، مکار ہے. اور یاد کو آخری بات کہوں گا کہ جو لوگ اپنے کام کے ساتھ ایمانداری نہیں کرتے، مثال کے طور پر اگر آپ ٹیچر ہیں، یہ ہر ایک کی مثال ہے، یہ مثال میں دے رہا ہوں صرف ایک ٹیچر کی. اگر آپ ٹیچر ہیں اور آپ جتنی وقت کی پیمنٹ لے رہے ہیں، جتنا پڑھانے کی پیمنٹ لے رہے ہیں، آپ اگر چوری کر رہے کام میں اور بچوں کو اتنا علم نہیں سکھا رہے ہیں، آپ ایمانداری سے کام نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کی زندگی سے برکت ختم ہوگی. اور صرف آپ کی نہیں، آپ کی اولاد کی زندگی سے برکت ختم ہوگی. اس لیے آپ دیکھو کہ کئی لوگ جو کام چور ہوتے ہیں، میں آپ کے یہاں نہ کروں، چاہے میں کوئی بھی کام، اور میں کام چوری کروں، تو پھر اللہ والوں نے کہا ہے کہ اس کے اثرات اولاد کی زندگی میں بھی آتے ہیں. اولاد نکمی پیدا ہوں گی، یا اولاد میں عیب پیدا ہوگا، اولاد دماغی مریض ہوں گی، یا اولاد میں کوئی بھی عیب پیدا ہوگا، یا اولاد اگر دکھنے میں ہینڈسم اور اچھی بھی رہی تو وہ نافرمان ہوگی اور ماں باپ کے کسی کام کی نہیں ہوگی، اور زندگی ہی میں ماں باپ کے لیے وہ عذاب اور ٹینشن کا ذریعہ بن جائے گی. تو آپ اس کو معمولی چیز مت سمجھو. کام کرو تو ایمانداری سے کرو، دھندا کرو تو ایمانداری سے کرو، فراڈ مت کرو، دھوکہ مت دو، جھوٹ مت بولو. پھل دیتے وقت بھی اگر کسی کو پھل بھی دے رہے ہیں تو اس کو دھوکہ مت دو، اس کو کلیئر کہو کہ یہ اچھا پھل اتنے میں ہے. جی ہاں، لیکن 12 کے بیچ میں 2 سڑے ہوئے ڈال دینا، جی ہاں، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے. اور آپ اپنی اچھی کمائی کو حرام کر رہے ہو. یعنی آپ دودھ کا ایک گلاس، بڑا اچھا دودھ ہے، مگر اس میں ایک قطرہ پیشاب کا چلا جائے، اب پورا دودھ وہ خراب ہو جائے گا. اگر ایک پورا گلاس ایک دم عمدہ پیور دودھ ہے اور کسی نے آپ کے نگاہوں کے سامنے ایک قطرہ اگر پیشاب کا ڈالا اور آپ سے کہا پیو یار، ایک قطرہ تو ہے پیشاب کا، باقی تو پورا اوریجنل دودھ ہے، تو آپ پیئیں گے؟ نہیں. تو بس ایسے ہی ایمانداری سے سبزی بیچو، ایمانداری سے دھندا کرو، ایمانداری سے فروٹ بیچو. جس کے یہاں کام کر رہے ہو ایمانداری سے کرو، جو کام ذمہ لیا ہے اس کو ایمانداری کے ساتھ کرو. زندگی میں بھی برکت ہوگی، کمائی میں برکت ہوگی. اور پھر برکت اسی کو کہتے ہیں، تو کمائے گا 200، جی ہاں، لیکن 200 میں تیرا پورا دن سکون سے چل جائے گا، نہ دوا کھانا آئے گا، نہ ٹینشن آئے گا، نہ پریشانی آئیں گی، نہ نقصان ہوگا. اسے کہتے ہیں برکت. برکت وہ نہیں ہے کہ تو روزانہ 10,000 روپے روزانہ کما، برکت وہ نہیں ہے. برکت وہ ہے کہ تو جتنا کماتا ہے، 200 300 500 جو بھی کماتا ہے، اس میں تجھے سکون رہتا ہے اور دن بھر تجھے کوئی ٹینشن نہیں آتا ہے، بلکہ تو کھاتا ہے، پیتا ہے اور 2 پیسے تیرے بچ بھی جاتے ہیں. یہ ہے اصل برکت. اور سب سے اصل برکت ہے زندگی کا سکون. غلط طریقے سے کماؤں گے، زندگی سے اللہ برکت چھین لے گا، سکون چھین لے گا، خیر چھین لے گا، بھلائی چھین لے گا. غلط طریقے سے کماؤ گے اور حلال طریقے سے کماؤ گے، بغیر فراڈ اور بغیر دھوکہ دیے کہ کماؤ گے، اللہ رزق میں برکتیں، کمائی میں برکتیں دے گا.
اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما. رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما. میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما. خدا بندہ حلال روزی، حلال کمائی، حلال رزق ہم سب کو نصیب فرما، اور حرام کمائی، حرام روزی، حرام رزق سے ہم سب کی حفاظت فرما. میرے مولا زندگی میں برکت نصیب فرما، کمائی میں برکت نصیب فرما، روزی روٹی میں برکت نصیب فرما. بے برکتی سے میرے مولا تو ہم سب کی حفاظت فرما. ہر قسم کی بیماری سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے آنے والے وائرس سے ہماری حفاظت فرما. میرے مولا صحت نصیب فرما، طاقت نصیب فرما. ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی کمزوری سے، ہر قسم کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما. میرے مولا جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ. موت دے تو ایمان والی، کلمہ والی موت نصیب فرما. جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما. ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.